بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے درجات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان لایا اور نماز قائم کی اور روزے رکھے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یا اسی زمین میں قیام کیے رہے جہاں پیدا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کہ ہم اس کی خوشخبری لوگوں کو سنا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہتر و بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں حج اور زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہاں پر تو صرف ذکر آیا ہے ایمان لانا، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا۔ جس نے یہ کام کیے تو اس پر اللہ رب العزت جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہاں بخاری شریف کی اس روایت میں حج اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا، لیکن ترمذی شریف کی روایت میں یہاں حج اور زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے کہ جس نے حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی ادا کی، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہی داخل فرما دے، یا جو کچھ گناہ کیے ہوں گے ان گناہوں کی سزا دے گا پھر دوبارہ پاک صاف کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جنت کے جو درجات بنائے ہیں وہ اتنے فاصلے پر مشتمل ہے جتنا کہ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کوئی اس کو گن ہی نہیں سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا، اس کا حساب ہی نہیں لگا سکتا۔ اتنا فاصلہ 2 درجوں کے درمیان ہوگا جو جنت میں ہوں گے۔ صاحب فتح الباری لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں 100 درجات فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے ہے۔ 100 درجے کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اور اللہ کا حکم، اللہ کا دین زمین پر نافذ کرنے کے لیے جو لوگ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت میں 100 درجات ہیں، جہاد کرنے والے مجاہدین۔ لیکن اس میں اس کی نفی نہیں ہے کہ غیر مجاہدین کے لیے ان 100 درجات کے علاوہ دوسرے درجات ہوں جو مجاہدین کے درجات سے ادنا ہوں۔ یہ 100 درجات تو مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے ہے، اور ان کے علاوہ جو اور درجات ہوں گے وہ ان سے کم درجے کے لوگوں کے لیے ہوں گے۔ اور جہاد چونکہ بہت بڑا عمل ہے، جہاد تو ایسا عمل ہے کہ جس میں آدمی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ نماز پڑھنے والا کیا ہے؟ نماز پڑھی 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، بات ختم۔ زکوٰۃ دینے والے نے سال میں ایک دفعہ دے دی 2.5% زکوٰۃ۔ حج کرنے والے نے زندگی میں کر لیا ایک مرتبہ اپنا حج فرض۔ اور روزے رکھنے والوں نے جو بالغ تھے، عاقل بالغ تھے، انہوں نے سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیے۔ لیکن مجاہد جو ہے وہ ہر وقت اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر لیے رکھے رہتا ہے۔ نہ معلوم کب بم آ جائے، نہ معلوم کب دشمن آ کے اس کو ذبح کر دے، نہ معلوم کب دشمن آ کے اس کو قتل کر ڈالے۔ تو اس کی جان چونکہ ہتھیلی پر رکھی رہتی ہے، اس لیے مجاہد کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرات صحابہ بھی سب کے سب مجاہد تھے، اعلیٰ درجے کے جہاد کا جذبہ رکھنے والے۔ چنانچہ سارے جو غزوات ہوئے ہیں، جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق وغیرہ، یہ سب اس پر شاہد ہیں کہ حضرات صحابہ اعلیٰ درجے کے مجاہد تھے۔ اور ان کے بعد بھی پھر ہر دور اور ہر زمانے میں مسلمانوں نے اس عمل اور اس حکم میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ چنانچہ اسی کی دین ہے کہ آج اتنی دور یہاں 1450 سال کے بعد بھی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والے لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ، داڑھی ٹوپی رکھنے والے لوگ، قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے والے لوگ موجود ہیں۔ ورنہ کہاں عرب، کہاں مکہ اور مدینہ، اور کہاں یہ تمہارا دلی۔ لیکن مجاہدین ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے
کہ جو یہاں دین پہنچا ہوا ہے وہ دین یہاں ماشاءاللہ اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے کتاب التوحید میں بھی ذکر کیا ہے۔ وہاں صاحب فتح الباری لکھتے ہیں کہ 100 درجہ یعنی 100 درجات جو فرمایا ہے اس کا طرز بیان یہ نہیں ہے کہ جنت کے درجات 100 ہی ہیں، کیونکہ 100 درجات کے ذکر سے 100 سے زیادہ کی نفی نہیں ہوتی ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کی روایت ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے کی ہے۔ یہاں تو صرف مجاہدین کے 100 درجے بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو مجاہد نہیں ہیں اور دوسرے اعمال کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو جو درجات ملیں گے وہ درجات الگ ہے۔ چنانچہ ایک روایت جو مشہور ہے وہ کیا ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ قرآن والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتا جا جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتا تھا، کیونکہ تیری منزل وہی ہے جہاں تو آخری آیت پڑھ کر ختم کرے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ اور قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ متفق علیہ تو 6200 ہیں، جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں اختلاف ہوا ہے، اور اختلاف بھی اس وجہ سے کہ کسی نے اس کو آیت مانا ہے، کسی نے وہاں آیت نہیں مانی، آگے آیت مانی ہے، جیسے صراط الذین انعمت علیہم، علیہم پر بہت سے لوگوں نے آیت مانی ہے کہ یہاں پر آیت ہے، اور بہت سے لوگ یہاں آیت نہیں کرتے، اس لیے یہاں گول آیت بنی ہوئی نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم پورا ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی بہت سی جگہ پر ہوا ہے کہ بعض علماء نے وہاں آیت مانی ہے، معنی کے اعتبار سے کہ بھئی معنی یہاں پورے ہو گئے، اگلی آیت سے دوسرے معنی شروع ہو رہے ہیں تو وہاں پر آیت کر دی، اور بہت سے علماء نے وہاں آیت نہیں مانی، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ابھی معنی پورے نہیں ہوئے، ابھی آگے بھی پچھلے ہی معنی سے اگلی آیت کا تعلق ہے، تو اس طرح کر کے آیتوں میں اختلاف ہوا ہے، لیکن 6200 آیتیں تو متفق ہیں، ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جس سے پتہ چلا کہ جنت کے درجات 6200 تو ہے ہی، باقی اس کے علاوہ اور کتنے ہیں اوپر واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صاحب قرآن یعنی قرآن کی تلاوت سے شغف رکھنے والا جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا اسی قدر جنت کے درجوں پر چڑھتا جائے گا، اور قرآن شریف کی آیات 6200 تو بالاتفاق ہیں، اور وقف اور وصل کے مواقع میں اختلاف کے باعث اس عادت پر جو زیادتی ہے اس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ وقف اور وصل، وقف کے معنی ٹھہرنا، جہاں آیت کر دی ہے ٹھہر گئے ہیں، اور وصل کے معنی ملانا۔ بہرحال یہ تو معلوم ہو گیا کہ جنت کے درجات آیات قرآن کے بقدر ضرور ہیں، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجات بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور تیری آخری منزل وہی ہوگی جو تو آخری آیت پڑھے گا، اور یہ آخری آیت من الجنت والناس۔ تو یہاں تک جو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں وہ بڑی تفصیلی ہوتی ہیں، اور وہ 6000 سے بھی اوپر ہیں، اس سے پتہ چلا کہ جنت میں جو درجے ہیں وہ 6000 سے بھی اوپر ہیں، اور ایک درجہ کتنا بڑا بتایا، جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ فرسٹ فلور ہے، وہ اس کے اوپر سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور کتنا بڑا ہے کہ 2 سیڑھی چڑھو فرسٹ فلور آ گیا، 2 سیڑھی اور چڑھو گے سیکنڈ فلور آ گیا، اتنے فاصلے والے بالکل درجے نہیں ہیں، اتنے لمبے درجے فاصلے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔